بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، اللہ رب العالمین بحیثیت اللہ کے رب العالمین کے جتنی محبت اپنی مخلوق سے کرتے ہیں اتنی محبت کوئی بھی مخلوق سے نہیں کر سکتا۔ کیا خوب بات کی کسی نے کہ تو کتنا پیارا رب ہے، تعریف کروں میں تیری، تو ہی سب کا رب ہے۔ رب العالمین ہر انسان کا، ہر مخلوق کا پالنے والا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ انسان کے گناہ اگر زمین و آسمان کے برابر بھی ہو جائیں اور وہ ایک دفعہ اس کے آگے جھک جائے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ ایسا پیارا رب ہے کہ آنسو گرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا بیان ناممکن ہے، اس کی تعریف کا انداز بیان ناممکن ہے۔ وہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ایک قبرستان سے گزرتے ہوئے دیکھا تو ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو سامنے پانی بہہ رہا تھا۔ اس اللہ کے نبی نے اس پانی سے اپنا وضو کیا اور واپس جب قبر پر آیا تو عذاب جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، یا رب العالمین، جب میں پہلی دفعہ آیا تو عذاب ہو رہا تھا، اب جب میں واپس آیا ہوں تو عذاب ختم ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس وقت یہ مرا تھا اس وقت اس کا بچہ جو تھا اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا اور یہ گناہگار تھا۔ آج اس کا بچہ پڑھنے کے لائق ہوا اور اس بچے کی زبان سے الرحمن الرحیم کے الفاظ نکلے، میری یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو میں عذاب سے دوچار کروں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عزیزم، کائنات کی سب سے پیاری ہستی جو جلد راضی ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ 5 وقت کی پکار جو ہے، جو ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جو صدا دی جا رہی ہوتی ہے،
بیسک یہ ہے کہ اس کی رحمت کو پالو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، کیونکہ نبوت کا فرمان مبارکہ بھی یہی ہے۔ خاتم الانبیاء سردار الانبیاء نے بھی یہی فرمایا کہ جب انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ اسی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے جس وقت طرح کوئی آدمی 5 وقت کا غسل کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی دنیاوی مصروفیات میں، دنیاوی کام کاج میں، تو وہ اللہ، وہ خالق و مالک، وہ رب کریم رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں خود آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، خود پکار رہا ہوتا ہے اور فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی ساری جستجو جو ہے وہ رزق پہ مبنی ہے، اس کی ساری نجات جو ہے وہ بخشش پر مبنی ہے، اور وہ مالک اور وہ خالق اتنا پیارا رب ہے کہ وہ رات کو پچھلے پیر خود صدا دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لیں۔ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ کی صدا ہو اور وہ خود کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا، جب مانگنے والا اس سے مانگے گا تو آپ تصور کریں، جس نے خود ہی بلا کے کہا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، تو وہ مانگنے والے کے ہاتھوں کو بھر دے گا اور اس کی بخشش بھی کر دے گا اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ تھوڑی سی محنت ہمیں درکار ہے، وہ بخشنے پہ تیار ہے، ہم بخشش مانگنے والے بن جائیں۔ وہ رزق کے سمندر کھولنے کے لیے تیار ہے، ہم اس سے مانگنے والے بن جائیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم رزق دنیا داروں کی طرح دنیا میں طلب کرتے ہیں، ہم بخشش گناہ گاروں کی طرح گناہوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رزق وہ دے رہا ہوتا ہے، رزق کی ذمہ داری اسی کی ہے، اور وہ برملا کہتا ہے کہ تمام ذی روحوں کی رزق کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری نجات جو ہے وہ اس کی رحمت پر مبنی ہے، ہمارے اعمال اپنی جگہ پر، لیکن اس کی رحمت جو ہے، اس کی جزا جو ہے وہ اس کی بخشش پر ہوگی، اس کی رحمت پر ہوگی۔ یہ اسی کی محبت ہے کہ وہ روزانہ تہجد کے ٹائم صدا دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق دینے والا۔ معزز نوجوان نسل یہ یاد رکھیں، حضرت حسن کا قول بھی ہے کہ جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے اسے تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو تہجد کی فرصت نہیں ملی تو یاد رکھیں دن کے وقت آپ سے ایسے کوئی اعمال ہوئے ہیں جس کی بدولت اللہ آپ پہ ناراض ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، بعض لوگ دھندناتے ہوئے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل نوجوان نسل کا یہ مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ رات کے 1-2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ توفیق عشاء کی نماز کا پڑھنا ہوتا ہے، نہ توفیق تہجد کا پڑھنا ہوتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو جاگ رہے ہیں میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، جا کر ان کو سلا دو، اور جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کا کہتا ہے جاؤ
جا کر ان کو اٹھا دو، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو رات کے وقت جب نوجوان آدمی، جب بچہ آدمی، جب طالب علم، جب طالبات اٹھ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی بخشش کتنی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کوشش کریں اسے منا لیں، جوانی میں منا لیں، میری عمر میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر جوانی میں نہ منایا، میری عمر میں رد کر دیے جائیں گے۔ تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، وہ جلدی ماننے والا ہے، وہ جلدی راضی ہونے والا ہے۔ باخدا جتنا جلدی ہو سکے اسے منا لیں، وہ راضی ہو گیا، اس کا وعدہ ہے کہ اللہ نے برملا فرمایا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے، اگر تم اعمال صالح کرو گے، دنیا کی خلافت میں تم کو عطا کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔